السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہم لوگ نماز پڑھنے جب جاتے ہیں تو چونکہ نماز کے لیے طہارت پاکی یہ شرط ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر پاکی نہیں ہے تو اس کے لیے مسجد میں جانا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور اگر یوں ہی وہ گھر پر تنہا نماز پڑھے تو بھی ناجائز و حرام ہے، کیونکہ نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں پر پرندوں کی بیٹ یعنی پخانے وغیرہ لگ جاتا ہے۔ مثلاً گھر سے باہر نکلے تھے اور مسجد کے طرف جا رہے تھے اور راستے میں آسمان سے کپڑے پر بیٹ پڑ گئی یعنی پخانے آ گئے۔ اب حضرات محترم، جو پرندے اونچے نہیں اڑتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، جیسے مرغی اور بطخ، ان کی بیٹ یعنی پخانہ انسان کے پخانے اور پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے۔ حضرات محترم، نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ حضرات محترم، نجاست غلیظہ جو ہوتی ہے یہ سب سے بدتر طرح کی چیز ہوتی ہے، جیسے لیٹرین پیشاب انسان کے ہوں تو حضرات محترم یہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے، اور نجاست غلیظہ کا یہ حکم ہے کہ اگر 1 درہم سے زائد اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کا دھونا یہ فرض ہو جاتا ہے، وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب نجاست غلیظہ میں انسان کے پیشاب اور لیٹرین وغیرہ آ جاتی ہے۔ تو اب بات یہاں پر یہ آئی کہ جو پرندے اونچے نہیں اڑ پاتے ہیں، مطلب ہلکا پھلکا ایسے ہی اڑ لیتے ہیں، جیسے مرغا ہے تو مرغا بہت زیادہ اگر اڑے گا تو 1 فٹ سے زیادہ نہیں اڑ پائے گا، گر پڑے گا، تو یہ اڑ نہیں پاتے، ہلکا پھلکا اڑتے ہیں۔ اور ایسے ہی بطخ ہے، ہلکا سا اچھل جاتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، مرغا اچھل جاتا بیٹھ جاتا ہے۔ تو جو پرندے اچھلتے ہیں بیٹھتے ہیں، مرغی اور بطخ وغیرہ، تو ان کی جو بیٹ ہے یعنی پخانہ ہے وہ انسان کے پخانے اور پیشاب کے حکم میں ہے، اور یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر 1 درہم سے زائد ہے تو اس کو پاک کیا جائے گا، اس کے لیے فرض ہو جائے گا، 3 مرتبہ کپڑا دھویا جائے گا اور نچوڑا جائے گا، اور جو پاک کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اس طریقے سے اس کو پاک کیا جائے گا۔ لیکن اب بات یہاں پر یہ آئی کہ گھر سے ہم لوگ باہر نکلے نماز پڑھنے کے لیے، اور آسمان سے کوئی پرندہ اوپر سے نکل رہا تھا اور اس نے بیٹ کیا اور ہمارے کپڑے پر پڑ گئی۔ اب حضرات محترم، اس میں کچھ حکم ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کر دوں۔ اور جو پرندے اوپر اڑتے ہیں ان میں جو حلال ہیں ان کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، فاختہ، مرغابی، مینا، گھریلو چڑیا اور پلکچیا وغیرہ۔ اور جو پرندے حرام ہیں جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، اس کا وہی حکم ہے جو حلال جانوروں کے پیشاب کا ہے۔ حضرات محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو پرندے آسمان پر فضا پر اڑتے ہیں، اب کچھ پرندے جو آسمان میں اڑ رہے ہیں ان میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حلال ہوتے ہیں اور ایک حرام ہوتے ہیں۔ وہ پرندے جن کو کھانا جائز ہے، جن کو کھانا حلال ہے، مذہب اسلام نے حلال کر رکھا ہے، ان پرندوں کی بیٹ اگر اوپر سے پڑ رہی ہے تو ان کی بیٹ جو ہے پاک ہے۔ آپ ہلکا سا پانی ڈال کر کے دھو لیں گے، آپ کو پوری طریقے سے کپڑا اتار کر کے 3 بار نہیں دھونا ہے، یعنی وہ بالکل سے پاک ہے۔ ہلکا پھلکا پانی ڈالیں گے اور آپ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن حضرات محترم، وہ جانور وہ پرندے حضرات محترم جو آسمان پر اڑ رہے تھے، جن کا کھانا حرام ہے، جیسے کوے بہت ساری نسلیں ہیں، تو جو کالا کوا جنگلی ہوتا ہے اس کا کھانا حرام ہے، اور چیل، شکرا، باز
तो हज़रात मोहतरम इनकी जो बीट है वो नजासत खफीफ़ा है, यानी कम दर्जे की नजासत है। और जो कम दर्जे की जो नजासत होती है उसके लिए हुक्म ये है कि एक चौथाई का हिस्सा अगर नापाक हो जाता है, यानी किसी कपड़े पर एक चौथाई हिस्से पर अगर नजासत खफीफ़ा लग जाती है तो उसका धोना फ़र्ज हो जाता है, वरना उसको यूं ही पानी बहा देंगे और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नजासत खफीफ़ा आपके सामने हमने आपको बयान किया कि कौवा, चील, शिकरा, बाज वगैरह अगर आपके कपड़े पर बीट कर दे या नजासत उनकी लग जाए तो ये नजासत खफीफ़ा है और उसका वही हुक्म है जो हलाल जानवरों के पेशाब का है। वल्लाहु ताला अलिम बिस्सवाब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। हज़रात मोहतरम मज़ीद जानकारी के लिए आप किताब गलत फहमी और उनकी इस्लाह पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।